دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم اولاً سنتے ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک بہت پیارا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اگر ہمیں کسی بیماری کا کوئی روحانی علاج نہیں معلوم، کوئی دعا ہمیں یاد نہیں ہے، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، بلائیں آفتیں یہ سب انشاءاللہ عز و جل ٹل جائیں گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے، کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام فاروق ہے اور میری والدہ کا نام دولت ہے۔ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے نا، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے فرخ بھائی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، دعائیں آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھ لیجیے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں یا بار قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ بھی اس پر عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اسی راہیں کھل جائیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے روحانی علاج سنتے ہیں، بار قرض سے نجات کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، اور ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اسے پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل روایتوں میں آتا ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔
تو یقیناً آپ نے قرض سے نجات کا روحانی علاج سماعت فرمایا۔ فروخ بھائی اس کے مطابق عمل کیجئے، اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا مدنی منصورہ یا آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل قرض سے نجات کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ ابھی اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو تو آپ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ حضور ایک استخارہ کروانا ہے۔ اسلامی بہن کا نام ہے نرگس سلطانہ اور ان کی والدہ کا نام ہے افروز۔ ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی رہنے لگا ہے، ایج آلموسٹ 50+ ہے ان کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر اسی طرح ہائی رہا تو یہ فالج بھی ہو سکتا ہے۔ برائے کرم ان کا استخارہ کر دیں، کوئی روحانی عمل بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، آمین آمین۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا بھائی ہے، اس کا کام میں بہت پریشانی ہے، جہاں پہ بھی زیادہ لگ رہا نہیں، خارا کر دیے۔ محمد نعیم انصاری، والدہ کا نام محمد حنیفہ انصاری۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو، نعیم نام آپ نے بتایا نا بھائی کا، جس کے حلال نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، اور ہمارے جن مدنی چینل کے ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے فرمایا انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے نام نرگس بتایا تھا اور کہا تھا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسے روحانی طور پر عملیات اثرات وغیرہ بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، یا اللہ تبارک و تعالی کو صفاتی نام ہے، 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ پانی پر دم کر کے رکھ لیں، ایک بوتل رکھ لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کرتے رہیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی استعمال کریں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل بلڈ پریشر کے حوالے سے تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ حاصل کیجئے۔ مختلف شہروں میں، مختلف الحمدللہ عز و جل علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، نعیم نام بتایا تھا کہ ان کے کام میں کافی پریشانی آ رہی ہے اور روزگار کا سلسلہ نہیں بن پا رہا، جہاں جاتے ہیں وہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے بھائی محمد نعیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا۔ آپ بہرحال کوشش اپنی جاری رکھیں، آپ کے بھائی اپنی کوشش کرتے رہیں اور جستجو میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں اور محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کرتے رہیں، رابطے کرتے رہیں اور انشاءاللہ عز و جل اسباب بن ہی جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ ملازمت ملنے کا ایک بہترین عمل ہے اور بہت شاندار عمل ہے، اور جن کو روزگار نہیں مل پاتا یا روزگار کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب بہت ہی شاندار رسالہ ہے، بہت سارے الحمدللہ عز و جل حصول روزگار کے لیے اس میں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اور روزی وغیرہ کے حوالے سے 32 روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہیں، اور اب یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر کے وقتاً فوقتاً اس میں سے روحانی علاج پڑھ کر عمل کریں۔ اچھا، ملازمت ملنے کا روحانی علاج میں عرض کر رہا تھا، ملازمت ملنے کا عمل یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعات نفل نماز ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا لطیفو 182 بار اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر جائز آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گے۔
انشاءاللہ عز و جل۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد آپ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، 182 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اچھا اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور ملازمت کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ اس نفل نماز کو بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلے صف میں ادا کریں، اور ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں جو حصول روزگار کے لیے، جیسے آپ کو یہ عمل بتایا گیا، انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ روزگار نہیں مل پا رہا، برکت نہیں ہے، یا کاروبار صحیح طرح نہیں چل رہا، تنگ دستی کے معاملات ہیں، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہاتھ میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پورا ہونے سے پہلے ہی راشن کم ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اشراق و چاشت کی نماز کی پابندی کریں۔ بہت ہی یہ بہترین عمل ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے کے، الحمدللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نماز اشراق و چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، تنگ دستی اس کے پاس نہیں آئے گی، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو نماز اشراق و چاشت بھی پڑھیں، اور اولاً ہم فرائض کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صابر اسلام بات تو ہو رہے ہیں جی، میری والدہ کا نام ہے مقبول بیگم جی۔ میرے گھر کچھ اثرات وغیرہ جی کے مسئلہ تمام گھر ایک مختلف بیماریاں وغیرہ ہیں، برائے مہربانی استخارہ کر کے اس کا علاج بتایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو، گھر کے افراد کو برے اثرات سے، عملیات سے، جادو جنات سے محفوظ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم صابر بھائی یہ آپ رکھیے گا، جو پھر آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا تو تحریر بھی کر لیجیے گا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام مساولہ ہے، والدہ کا نام پٹھانو بی بی ہے۔ رشتے کا مسئلہ ہے سر جی، قریباً 32 سال ہو گیا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا بھی روحانی علاج آپ کو بھی عطا اللہ بھائی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ ان کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام محمود، والدہ کا نام آمنہ بی بی۔ کاروبار وغیرہ کی کام وغیرہ میں دشواری، کام شام کی پریشانی ہے کہ دکان پہ کاغذوں کرنا تو وہ کچھ نہیں چلتا، اس کے بعد دوبارہ کوئی نہ کوئی جواب ہو جاتا ہے، کام نہیں چل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ محمود بھائی انشاءاللہ عز و جل کام نہیں مل پا رہا تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فیصل قادری، والدہ کا نام شبینہ خاتون۔ جی فیصل بھائی، کام کے معاملات میں رکاوٹیں بہت ہیں، کام کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی اور اس سے پہلے جو کال تھے ان کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ ہمارے محمود بھائی اور فیصل بھائی دونوں کا مسئلہ ملتا جلتا ہے کہ ایک تعداد ہے کہ جو اس میں پریشان ہے نا، کام نہیں مل پاتا۔ اب اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو بہرحال آپ روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے بھی ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اب ایک وجہ یہ بھی دیکھیں ہو سکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ نوکری ملے یا ایسی جگہ ہمارا روزگار کا سلسلہ بنے کہ بہت اچھی وہاں آمدنی ہو اور بہت اچھی سیلری ہو، تو دیکھیں
عافیت کے ساتھ کم میں بھی گزارا ہو جانا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حلال اور آسان روزگار مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو مل رہا ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں نا حاصل کرنے کی۔ تو بہرحال دیگر اسباب جو ہیں اس کے جو وجوہات ہیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے، اور روحانی علاج جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ روحانی علاج کیا ہے، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں جن کے ساتھ یہ شکایت ہے کہ کام نہیں مل پاتا یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے حضور ارشاد فرمائیں روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھا فرمایا کہ کچھ اسباب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہوتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے یا کام میں سستی ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دل جمع ہی نہیں ہوتی، کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا جب توجہ نہیں دیتا اپنے کام پہ، کاروبار پر، تو پھر وہ تنگدستی کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر یہ کہ اس پر بھی اپنی توجہ دے، اور اس روحانی علاج پر بھی سب سے مین چیز یہی ہے کہ غربت اور ناداری صحیح اس کو دور کیا جائے۔ اس کو دور کرنے کے لیے وظائف بھی پڑھے جائیں اور عملی طور سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو چاقو چوبند اور چست کیا جائے، تاکہ کام کی طرف توجہ ہوگی تو انشاءاللہ کاروبار بھی چلے گا۔ اب دکان کھولنی ہے، اب دوپہر میں جا کے 2 بجے یا 12 بجے 1 بجے دکان کھول رہے ہیں، صبح کا کاروبار ہے اور کھولیے 12 بجے رہے، تو اس طرح بھی کاروبار چلتا نہیں ہے۔ جی یہ تو کاروبار پہ بھی اپنے توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل ان کی کاروباری جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اگر گھر میں بیماری، غربت، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ فرائض کی پابندی کیجیے۔ ہو سکے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی عادت بنائیے۔ تو 7 روز تک بلا ناغا ہر نماز کے بعد یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری اس سے نجات حاصل ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، تو ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے، اسی طرح ہفتہ وار الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، آپ شرکت کر کے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور ایک قلبی طور پر اور الحمدللہ ذہنی طور پر سکون حاصل ہوگا، اور علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا الحمدللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ایک تعداد ہے کہ جن کے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی اس مدنی مشورے کو قبول فرمائیں، آپ دیکھیں حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے صابر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دیکھیں گھر میں اثرات وغیرہ کے معاملات آپ کو بظاہر آپ کو محسوس ہو رہے تھے، اور بیماری کے معاملات ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ تو صابر بھائی آپ کا اور آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسے اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ بیماری کے معاملات ہیں، اور بیماری آ جاتی ہے بعض اوقات، طبیعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں، اور بہرحال گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ بالکل نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے۔ گھر کے ہی تمام افراد جمع ہو جائیں، آپ گھر کے تمام افراد مل کر یا سلاموں 1.25 لاکھ مرتبہ یہ ختم کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی تمام ہی بیماریاں، گھر کی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، ناچاقیاں، اسی طرح بے سکونی الحمدللہ عز و جل سب ختم ہو جائیں گی، گھر میں برکتیں رہیں گی، سلامتی نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کریں، مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں آپ یہ ختم کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ایک دن آپ نے 25,000 مرتبہ یا سلاموں یا سلاموں
सलामु या सलामु या अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ात नाम 25,000 मरतबा पढ़ लिया। फिर दूसरे दिन फिर 25,000 मरतबा, ये 50,000 हो गए। फिर तीसरे दिन फिर 25,000 मरतबा, फिर चौथे दिन 25,000 मरतबा, फिर पाँचवें दिन 25,000 मरतबा। तो यूँ बआसानी 1.25 लाख की तादाद पूरी हो सकती है। तो घर के अफराद मिलकर आप ये पढ़ना शुरू करें और एक पानी की बोतल पे दम कर लिया करें, और ये फिर दम किया हुआ पानी घर के जो जो अफराद बीमार हैं आप उन सबको पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल घर के तमाम अफराद ये सेहतयाब हो जाएंगे, इनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह की रहमत से तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। और कोशिश करें कि सदका भी निकालें। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, सदका ये इतनी बरकतें हैं इसकी कि बीमारियाँ दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, माल में इजाफा होता है, माल हलाक होने से महफूज रहता है, माल जलने से डूबने से महफूज रहता है और बेइंतहा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बरकतें मिलती हैं। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, आखिरत की भी बरकतें हैं इसमें। हस्बे तौफीक, अगर हमारी बज़ाहिर कोई ऐसी बड़ी हैसियत नहीं, हम हस्बे तौफीक 1 रुपया भी, 11 रुपये भी, 12 रुपये, 112 रुपये अल्लाह की राह में हम निकाल दें, अल्लाह की राह में दे दें, देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़ी बरकतें हासिल होंगी। माल में भी बरकत रहेगी, रिस्क में देखें बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगी। इसमें भी नियत रज़ा इलाही अज़्ज़ वजल के हुसूल की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये नियत हम करें कि माल हमारे पास बहुत सारा आएगा, माल हमारा बढ़ जाएगा, नहीं, नियत रज़ा इलाही अज़्ज़ वजल के हुसूल की हो, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए तेरी राह में सदका दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़ी बरकतें हासिल होंगी। तो इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, रिश्तों में रुकावट के हवाले से बताया था अताउल्लाह भाई कि रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं तो इस्तिखारा करके बताइए क्या मामला है। तो देखिए आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, नेक सालेह रिश्ते नसीब फरमाए। हमारे वो इस्लामी भाई के जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ते नहीं मिल पा रहे, तो उन्हें चाहिए कि या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु 143 बार 143 बार आप लिख लें, या हय्यू या क़य्यूमु 143 बार लिख कर फिर इसका आप तावीज़ बनाकर कवारे ये अपने बाजू में बांध लें या आप गले में पहन लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी जल्द शादी हो जाएगी और घर भी अच्छा चलेगा। तो आप इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका मसला हल हो जाएगा, बरकतें मिलेंगी। मदनी काफ़िले में भी सफ़र की नियत फरमा लें आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल देखिए मसाइल हल होंगे। अच्छा एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके कुछ और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। वसीम नाम है मेरा, परवीन अख्तर नाम है वालदा का। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए, आपको सब्र दे, आपको जल्द अज जल्द सेहत याबी नसीब फरमाए। खाके मदीना के सदके अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत नसीब फरमाए, आप सब्र भी करें। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर फरमाने वाला है। ये वक्ती तौर पर है आपके साथ आजमाइश के, बताया कि रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी टूट गई। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहें, सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतर हो जाएगा। क्या मालूम आपकी ये वक्ती तौर की बीमारी, वक्ती तौर पर ये जो आजमाइश है, ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, दरजात की बुलंदी का सबब बन जाए। आप हिम्मत रखें, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है, अल्लाह शिफ़ा अता फरमाने वाला है। अब मायूस ना हो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ना करे इससे कोई बड़ी मुसीबत आ जाती फिर क्या कर लेते। बहरहाल आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस हवाले से एक बेहतरीन रूहानी इलाज है जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए या उसमें फ्रैक्चर हो जाए या चटक जाए, इस तरह का मामला हो जाए, या उसमें बाल आ जाए, गैप आ जाए, तो कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी हम आपको बताएंगे। वसीम भाई आप डायरी और कलम आप रख लें साथ, या किसी को आप साथ कर लें अपने, जो दुआ बताई जाए तो आप नोट फरमा लीजिएगा, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। और अगली कॉल चला दीजिएगा।
میری والدہ میں علی کی طبیعت آج دن خراب رہتی ہے، تو سر میں درد رہتا ہے، بخار رہتا ہے. ان کی والدہ کا نام ہے سروری. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے ابو کا کریشر کا کاروبار ہے، وہ دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی استخارہ کریں گے؟ نظر ہے کہ بندش. ریاض سکندر خان ابو کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. ریاض سکندر نام بتایا نا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج کام میں برکت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں مسکت عمان سے بول رہا ہوں. میرے بھائی ہے مشتاق احمد ان کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے نذیر بی بی. بھائی کافی دن 5-6 مہینے سے نا وہ بیمار ہے. کبھی پہلے ان کو سانس کا مسئلہ تھا لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن ایک دن جب سے انہوں نے روم چینج کیا ہے نا اس وقت سے ان کی طبیعت میں ٹھیک نہیں رہتی. تو ذرا سہارا کر دیں اور روحانی علاج بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کے بھائی کو. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بھائی نے روم چینج کیا، جگہ تبدیل کی تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، ایسا بظاہر آپ کو محسوس ہو رہا ہے. تو دیکھیں جگہ کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے بیماری کے معاملات آ جانا یا اس طرح کا یہ اپنے ذہن میں وسوسہ لے آنا، تو اسے بدشگونی بھی کہتے ہیں. تو بدشگونی یہ درست نہیں ہے لینا، تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے اور اس طرح کا ذہن نہیں بنانا چاہیے. بدشگونی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جس کا نام ہے بدشگونی، تو یہ آپ بھی حاصل فرما لیں اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کریں. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے الحمدللہ عز و جل. اتنی معلوماتی کتاب ہے یہ. اس میں بہت سارے، یوں سمجھیے کہ اگر ہم نے پڑھا نا تو ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات اس کتاب میں مل جائیں گے. بدشگونی کتاب میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ جگہ تبدیل کی یا یہ مکان ہم نے تبدیل کیا، اب ہم پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں یا پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، یا میں یہاں سے وہاں گیا یا فلاں وقت گیا تو اب یہ وقت میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے معاملہ یہ سارے بدشگونی کہلاتے ہیں. تو بہرحال بدشگونی اسلام میں یہ لینا جائز نہیں ہے، تو بدشگونی سے بھی بچنا چاہیے. بہرحال آپ کے بھائی مشتاق احمد نام آپ نے بتایا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے وسیم بھائی کی کال آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بتا رہے ہیں کہ کمر کی ہڈی ان کی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. تو دعا بھی فرما دیجیے، اللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہے، دعا بھی ارشاد فرمائیے. اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور جو پریشانی ان پر ہے اللہ تعالیٰ اس پر انہیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 84 پر آپ نے ہڈی جوڑنے کے لیے ایک قرآنی دعا تحریر فرمائی ہے. آپ بھی اسے نوٹ فرما لیجئے. پارہ 11 اور آیت نمبر 129، 11ویں پیارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ جو دعا ہے 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ بار بار دم کیجئے. مقصد بار بار پڑھتے رہیں اسے پورے دن میں اور کمر پر دم کرتے رہیں اور 3 دن تک یہ دعا بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ہڈی جوڑنے کا بڑا مجرب عمل ہے، آپ اس پر عمل فرمائیے. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما دیجئے اور اس کا کاٹ کا عمل بھی کروائیے، کاٹ کا پانی بھی لا کر مریض کو پلائیے اور تعویذات بھی حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کی طبیعت کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا تھریشر کا کام ہے اور ریاض سکندر نام بتایا تھا. تو الحمدللہ ان کا بھی استخارہ کیا گیا. تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں اور
جلد اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا معاملہ، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ جو ان کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو کاروبار کی جگہ پر ایسا کریں کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ آپ لٹکا دیں۔ تو ایک سادہ سا کاغذ لے لیجئے، سادے سے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پھر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں۔ آپ کا اگر گودام ہے، آفس ہے، یا گھر میں اگر کام کا سلسلہ ہے، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا، برکتیں حاصل ہوں گی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے مشتاق احمد جو آپ کے بھائی ہیں ان کے حوالے سے کہا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنا کمرہ تبدیل کیا ہے اور طبیعت ان کی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اور کافی ماہ سے بیمار ہیں، تو آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ بہتری کا معاملہ ہے، کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہے بیماری، اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ یا قہارو یہ روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ریحان احمد ہے اور میری والدہ کا نام ریحانہ یاسمین ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانی بیماری ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ریحان بھائی آپ کو بتاتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نجیب الرحمان ہے، میں اسپین سے بات کر رہا ہوں، میری عمر 32 سال ہے اور میری والدہ کا نام ہے سگیرہ بی بی جی اور تقریباً 12 سال سے میں یہاں یورپ میں رہ رہا ہوں۔ پیپروں کی بہت زیادہ پرابلم ہے، ابھی جمع کروائے ہیں اور ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ پیپروں میں پرابلم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کی آپ کے لیے بھلائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ کو نجیب الرحمان بھائی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے نور عالم، میری بہن کا نام ہے نرگس، وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ میری ماں کا نام ہے حسنہ بیگم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل، بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں جیلم سے بات کر رہا ہوں، مظہر علی۔ جی مظہر بھائی، میں نے استخارہ کرانا ہے، شاید مجھے 10 سال سے جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہو رہی۔ والدہ کا نام ہے اقبال خاتون۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے۔ میں ہرون آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد شفیق میرا نام ہے، والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے، میں باہر جا رہا ہوں، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو چلیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی، روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے نجیب الرحمان بھائی بتا رہے ہیں کہ پیپر ان کے کچھ مسائل آ رہے ہیں، ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ کرے وہ اسباب بنتے چلے جائیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے جائز مقصد میں، جو بھی ان کا جائز مقصد ہو اس میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ عز و جل آپ کے معاملات میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اپنی رحمت سے دور فرمائے اور آسانی فرمائے آپ کے معاملات میں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 250 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر
عمل فرمائے اور 5 نمازوں کی پابندی فرمائے، اور کسی بھی نماز کے بعد روزانہ یہ عمل کیجئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے، آسانی کے لیے، انشاءاللہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ بہن کے حوالے سے انہوں نے کال کی تھی، بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، تو بیماری سے حفاظت کا کوئی ایسا وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کریں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمشیرہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ریحان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں کافی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کے دیکھیں گھر کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، گھر کی آزمائشیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں اور گھر میں برکتیں رہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں۔ اس حوالے سے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج میں الحمدللہ عز و جل ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، گھر میں برکت کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، وہ آپ سماعت فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اور گھر میں الحمدللہ عز و جل اس کی بہت زیادہ برکتیں بھی رہیں گی۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس نے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا یہ ایک عمل ہے، چلیں آپ سماعت فرما لیجئے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی اور اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی، اتنی ماشاءاللہ اسے فوائد حاصل ہوئے، اتنی برکتیں میری الحمدللہ۔ تو آپ یہ اس پر عمل کریں، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین۔ گھر میں تو داخل ہوتے ہی ہیں نا، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، سلامتی کی دعا دیں۔ دیکھیں گھر کے لڑائی جھگڑے ختم، آتے جاتے سلام کریں گے تو سلامتی کی دعا دیں گے تو الحمدللہ برکتیں ملیں گے۔ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے تو پھر کیسے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آپ یہ عادت بھی بنائیں، سنت کی نیت سے اس سنت کو بھی ہم عام کریں، سلام کو عام کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے اور دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے مظہر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 10 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آپ کو چاہیے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین دعا، قرآنی دعا ہے یہ، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اور دوسرا میرا آپ کو مدنی مشورہ، یہ رسالہ آپ ضرور حاصل کریں۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، حصول اولاد کے لیے بہت سارے وظائف، روحانی علاج اس میں ماشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ پڑھیں اور آگے تقسیم بھی کریں۔
انشاءاللہ ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے آخر میں شفیق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو جانا بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ تو شفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، بالکل جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا شفیق بھائی، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور شفیق بھائی بیرون ملک کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، علم دین سیکھیں، الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گے۔ اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملتی ہیں، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور نماز سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، ضمناً الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا